بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے ہم ایک کتاب ختم کر چکے ہیں، 2 جلدیں تھیں اس کتاب کی، اور اس کتاب کا نام تھا العب اتعلم، کہ میں کھیلتا ہوں میں سیکھتا ہوں۔ تو گویا ہم کھیلتے کھیلتے سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آج جس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں، اس کتاب کا نام بھی الالعاب اللغویۃ بین یدی اولادنا، کہ لغوی کھیلے ہیں ہماری اولادوں کے سامنے، یعنی کچھ کھیل ہیں لغت کے اعتبار سے کہ جو ہمارے بچوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ فی الالعاب اللغویہ، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے تقریباً 12 کتابوں پر مشتمل، تو جس میں سب میں ہر کتاب میں العاب لغویہ پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے سامنے جب کوئی بھی فن ان کو سکھانا ہو تو اس کو اگر کھیل کی شکل میں پیش کریں گے ان کے سامنے تو وہ جلدی سے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو عربی زبان بھی ایسی ہی ہے کہ اس کو بھی یہاں عربی زبان سکھانا چاہ رہا ہے ان کو، اور لغت سکھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو بھی کھیل کے انداز میں بچوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، بائیں طرف اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1، گویا یہ پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے 6 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مناسب ہے۔ جن بچوں کی عمر 6 سے 8 سال ہے ان کے لیے یہ کتاب مناسب ہے، ان سب کے لیے ہے۔ تو گویا جو اس سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دائیں طرف لکھا ہوا ہے 2 دفعہ العربیۃ للجمیع، عربی تو سب کے لیے ہے۔ عربی کیا ہے؟ العربیۃ للجمیع، عربی سب کے لیے ہے، تو گویا بڑوں کے لیے بھی ہے چھوٹوں کے لیے بھی ہے۔ ہم سب چھوٹے اس لحاظ سے ہیں کہ عربی کو ہم جانتے نہیں ہیں اچھی طرح سے جس طرح عرب لوگ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ دکتور محمد بن عبد الرحمن آل الشیخ کی تالیف ہے، اور یہ تقریباً الاصدار الاول پہلی دفعہ جب یہ شائع ہوا تو 1442 ہجری یعنی 2021 میں شائع ہوا، اور مملکت العربیہ سعودیہ میں اس کی جو ہے وہ نشر و اشاعت ہوئی، وہاں پر یہ چھپ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کاتب جو ہے وہ اہدا لکھتا ہے۔ اہدا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں اردو کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں انتساب، ٹھیک ہے، اپنی محنت کو اپنی کاوش کو کسی کی طرف منسوب کرنا۔ تو گویا یہاں پر بھی اپنا جو اس نے یہ کام کیا ہے، کتاب لکھی ہے، تو اس کو اپنے والد محترم کی طرف وہ اس کا انتساب کرتا ہے۔ اہدی ھذا العمل الی والدی الکریم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو اپنے والد کریم رحمہ اللہ کی طرف میں اس کا انتساب کرتا ہوں۔ الذی تعلمت منہ النظر الی العلا دائما، وہ میرے والد محترم کہ جس سے میں نے سیکھا ہمیشہ کہ ہمیشہ اونچائی کی طرف نظر کرنا، یہ میں نے ان سے سیکھا۔ واتقان العمل عادتاً، اور ہر عمل کو اچھے انداز سے کرنا، پورا کرنا اور صحیح طریقے سے کرنا، یہ میں نے ان سے سیکھا۔ والجدیۃ فی الانتاج دائما، جب کبھی بھی کسی چیز کو یعنی اس کو منظر عام پر لایا جاتا ہو، اس کو انتاج کہتے ہیں، تو اس میں جدیت ہو، اس میں سنجیدگی ہو، اور اس میں جودت ہو، وہ چیز بہترین کوالٹی میں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، تو یہ میں نے اپنے والد سے سنا۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ لوگ آپ کے سرعت کتابت کو نہیں دیکھیں گے لیکن جودت الکتابہ کو دیکھیں گے۔ کوئی شخص اگر کتاب لکھ رہا ہے اور اس نے ایک رات میں پوری کتاب لکھ لی، تو لوگ اس کو تھوڑی دیکھیں گے کہ اس نے ایک رات میں لکھ لی یا اس پہ 10-20 سال لگے ہوں اس کے، لوگ اس کو دیکھیں گے کہ لکھا کیا ہے، تو اصل تو وہ چیز ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ بھی سیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی چیز منظر عام پر لائی جاتی ہو تو
वो बेहतरीन अंदाज से हो, अच्छे अंदाज से वो बनी हुई हो। ठीक है, फिर ये शुरू में मुकद्दमा लिखा हुआ है, तकरीबन लंबा मुकद्दमा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और मुकद्दमे के बाद हम तो शुरू करेंगे अपने सबक में। तो सबसे पहला सबक है अल-अलाब अल-लुग़विया। किधर गया? इधर एक छोटा बच्चा था। हाँ, ये अल-अलाब खेले, अल-अलाबु खेले। अब क्या करना है आपने, ये लौबतुन की जमा है अलाब, ठीक है, मुफरद लौबतुन है यानी खेल, और अलाबुन ये जमा है उसका। रक़िम, रक़िम, रक़म युरक़िमु तरक़ीमन, नंबर लगा लेना। रक़िम बमाना नंबर लगाओ, अलजुमला जुमलों को, हस्ब तसलसल हल मुनासिबा, उसके मुनासिब तसलसल के एतबार से, किस जुमले का कौन सा नंबर लगना चाहिए, तो उस अंदाज से आपने इन जुमलों को नंबर लगा देना है। अब देखें ये कुछ जुमले लिखे हुए हैं जो गैर मुरतब है। वालेकुम अस्सलाम, कम उम्रुक, कैफ हालुक, उम्री 5 सनवात बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने क्या करना है, इसने आसानी के लिए आपको पहले नंबर पर, आपको पहले जुमले के ऊपर नंबर लगा कर दे दिया है। अस्सलामु अलैकुम, ज़ाहिर बात है कि ये मुसलमानों का सबसे पहला कलमा होता है जो आपस में बोलते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 लगा हुआ है। अब ज़ाहिर बात है कि इसके बाद जो दूसरा मुनासिब जुमला है ना इसके साथ, तो वो वालेकुम अस्सलाम है, तो वालेकुम अस्सलाम के ऊपर 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कैफ़ हालुका, ये तीसरा जुमला मुनासिब लगता है जब भी कोई किसी से बात करनी हो, तो कैफ़ हालुका के ऊपर नंबर 3 लिख लेंगे, और बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 4 लिख लेंगे। कम उम्रुक, आपकी उम्र कितनी है, इसके ऊपर 5 लिख लेंगे। उम्री 5 सनवातिन, मेरी उम्र 5 साल है, तो इसके ऊपर 6 लिख लेंगे। गोया ये कुल 6 जुमले हैं और यही इसकी मुनासिब तरतीब है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैफ़ हालुक, आपका क्या हाल है, बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हों अल्हम्दुलिल्लाह। कम उम्रुक, आपकी उम्र कितनी है, उम्री 5 सनवातिन, मेरी उम्र 5 साल है। ठीक है, ये तो हो गया एक बात की, इसको आपने इसी तरह से याद करना ही आपका काम देगा। ठीक है, बाकी क्या करना है, लविन कुल्ल मकानिन यहवी अहद हाज़िहिल हुरूफ, हर उस जगह को रंग दे दो, कलर दे दो कि जो इन हरूफ में से किसी एक हरफ पर मुश्तमिल हो। ठीक है, जैसे आप ख़ुद देखें दाद वाली जगहों पे दरीर, दब, दुहा, दम और दख्खा, दफ़्फ़तुन, ठीक है, और वादरा, फिर उसके बाद जो है बाद, ये हरूफ हैं कि जिन पर ये मुश्तमिल है, तो इन सब को इन्होंने कलर दिया है। बाकी जो जो हरूफ जहाँ जहाँ मिलते हैं, जैसे ज़िर्रुन, ज़ियुन, हज़लुन या हज़ला या अलहज़ल, ठीक है, और हज़ीलुन, मअज़ुन, ये इन सब को आपने भी कलर दे देना है यहाँ पर ज़ा मिलता है। तो जहाँ जहाँ कोई चीज़ मिलता है यानी इन हरूफ में से, तो उसको आपने कलर दे देना है। बाकी एक और खेल है, रत्तिब अल-हुरूफ़ वक्तुब अल-कलिमता सुम्मा सिलहा बिस्सूरा, इन हरूफ को मुरतब कर लो और फिर एक कलमा लिख लो। इसे कलमा क्या बन सकता है, तो वो लिख लो, सुम्मा सिलहा बिस्सूरा, फिर उसको सूरत तस्वीर के साथ मिला लो। नीचे तस्वीरें भी दी गई हैं इन्हीं नामों के कि जो ऊपर बनते हैं इन कलिमात से, जैसे सीन, दाल, हमज़ा, इसको अगर सही तरतीब दिया जाए और फिर इस कलमे को लिखा जाए तो असद बन जाएगा। असद कहते हैं शेर को, तो यहाँ नीचे शेर के साथ उस तस्वीर को मिला लिया गया है। देखिए लकीर खींचकर तस्वीर, शेर की तस्वीर के साथ इस कलमे को मिला लिया गया। फिर उसके बाद नून, हमज़ा, रा, बा, ठीक है। अब इसको अगर आप सही तरतीब देंगे तो अरनब बन जाएगा, और अरनबुन का माना है खरगोश, तो नीचे भी खरगोश मौजूद है, उसके साथ इसको मिला लिया जाए। फिर उसके बाद है बा और दाल, बा और दाल इसी तरह से लिखेंगे। बुद्दुन, तो ये कोई जानवर का नाम नहीं बनता, लेकिन अगर दुब्बुन कहेंगे तो दुब जंगल की बला को कहते हैं, जो बड़ा जानवर होता है, तो उसके साथ इसको मिला सकते हैं दुब के साथ। ठीक है, ये नीचे दरमियान में है।
اچھا بھائی، پھر اس کے بعد ہے یا فا لام. ان حروف کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فیل بن سکتا ہے. تو سب سے بڑا جانور ہے ہاتھی، تو اس کو ہاتھی کے ساتھ ملا لیں. ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الف فا را تا زا، اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو اس سے میرے اندازے کے مطابق زرافتن بنتا ہے. اور زرافتن زبرا کو کہتے ہیں. یہ نیچے زبرا موجود ہے سب سے پہلی تصویر میں. ٹھیک ہے، تو اس کو زرافہ بنا کر نیچے زرافہ لکھ کر پھر اس کو زبرے کے ساتھ ملا لیں. پھر اس کے بعد جو ہے قاف را قاف دال. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو اس سے قردن بن سکتا ہے. قردن. ٹھیک ہے. تو قردن کا مطلب کیا ہوگا؟ قردن کا مطلب ہوگا بندر. تو اس کو بندر کے ساتھ ملا لیں، نیچے بندر بھی موجود ہے. اچھا بھائی، پھر اس کے بعد ہے نمبر 7 با غین با الف حمزہ. تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں کوئی حرف اگر کوئی کلمہ اگر بن سکتا ہے مناسب ترتیب دینے کے بعد تو وہ ببغا بن سکتا ہے. ببغا. ببغا کہتے ہیں طوطی کو، طوطا. تو یہ نیچے طوطا بنا ہوا ہے سب سے آخری تصویر میں ببغا بنا ہوا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے. پھر اس کے بعد ثعلب بن سکتا ہے. سا عین لام با، یہ مناسب ترتیب ہے. ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، تو اس کو لومڑی کے ساتھ ملا لیا جائے. ٹھیک ہے. اور آخری جو نواں حرف ہے یا جو نواں کلمہ بن سکتا ہے وہ ہے سمکاتن. ٹھیک ہے. سمکاتن کہتے ہیں فش کو، مچھلی کو. تو نیچے مچھلی بنا ہوا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے. اچھا، اگلا بھی چھوٹے بچوں کا ایک کھیل ہے. کوِّن اکبر عدد من المفردات، ایک بڑی عدد مفردات میں سے بنا لو. التی لہا معنی، ایسے مفردات کی جو معنی رکھتے ہو. من الحروف التالیہ، آنے والے حروف سے. یہ چند حروف ہیں، ان سے کوئی حرف اگر کوئی کلمہ ایسا بن سکتا ہے کہ جو معنی رکھتا ہو. جیسے انہوں نے خود بنا کر دیا ہے با ہا را کو ملا کر بحرون بنا دیا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے کچھ اور کلمے وہ بنا سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. جیسے قاف میم را کو بنا کر قمر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی اور حروف کو آپس میں ملا کر سوچ سوچ کر اس کو یہ تختیاں آپ نے پر کرنی ہے. اقرأ ثم اجب، پڑھو پھر جواب دو. پڑھو کیا؟ لا تطبخ الام الغداء یوم الخمیس فقط. والدہ جو ہیں یا امی، وہ صبح کا کھانا نہیں بناتی صرف جمعرات کے دن میں. لا تطبخو، نہیں پکاتی. طبخ یطبخ کا معنی ہے پکانا. لا تطبخ، نہیں پکاتی. الام، امی. الغداء، صبح کا کھانا. یاد رکھیں 3 کھانے ہوتے ہیں دن میں. ایک ہوتا ہے فطور، ناشتہ، اور ایک ہوتا ہے غدا، صبح کا کھانا، اور ایک ہوتا ہے عشاء، شام کا کھانا. تو لا تطبخ الام، نہیں پکاتی ماں، الغداء، صبح کے کھانے کو، یوم الخمیس فقط، صرف جمعرات کے دن میں. اب کچھ سوالات انہوں نے پوچھے ہیں. هل تطبخ الام الفطور یوم الاربعاء، کیا بدھ والے دن امی جو ہے وہ ناشتہ پکاتی ہے؟ حل تطبخ، کیا پکاتی ہے؟ تو آج کے سبق میں آپ کو طبخ یطبخ یہ فعل ہی سکھایا جا رہا ہے. حل تطبخ الام، کیا امی پکاتی ہے؟ الفطور، صبح کا ناشتہ، یوم الاربعاء، بدھ والے دن. دوسرا سوال، حل تطبخ الام، کیا پکاتی ہے امی؟ وجبتاً واحدتاً کل یوم، ہر روز ایک وقت کا کھانا. وجبتن کا معنی ہے ایک وقت کا کھانا. نحن کم وجبہ ناکل فی اليوم، کتنی مرتبہ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ 3 وجبات، 3 کھانے. ٹھیک ہے. ایک وقت کے کھانے کو وجبتن کہتے ہیں. تو کیا امی جو ہے وہ روزانہ صرف ایک وقت کی روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے؟ حل، تیسرا سوال، حل تطبخ الام، کیا امی پکاتی ہے فطوراً یوم السبت، ناشتہ ہفتے والے دن؟ حل تطبخ الام، کیا امی پکاتی ہیں فطوراً وغداء یوم الثلاثاء، ناشتہ اور صبح کا کھانا پیر نہیں منگل والے دن میں؟ کم وجبت غداء تطبخ الام فی الاسبوع، امی جو ہے وہ کتنی صبح کے کھانے بناتی ہے فی الاسبوع، ہفتے میں؟
ایک ہفتے میں کتنی دفعہ صبح کا کھانا بناتی ہیں امی؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوالات ہیں، ان سے آپ نے خود جواب بھی دینا ہے۔ اسأل اقرأ ثم اجب، پہلے پڑھو پھر اس کا جواب دو۔ تو اگر هل تطبخ الام الفطور یوم الاربعاء، تو اگر آپ کا جواب ہے نعم تطبخ الام الفطور یوم الاربعاء، اگر واقعی بناتی ہیں، اور اگر نہیں بناتی تو آپ کہیں گے لا تطبخ الام الفطور یوم الاربعاء۔ هل تطبخ الام وجبة واحدة كل يوم؟ لا بل تطبخ الام 3 وجبات كل يوم۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب جواب بن سکتا ہے۔ هل تطبخ الام فطورا يوم السبت؟ نعم تطبخ الام فطورا يوم السبت۔ هل تطبخ الام فطورا وغداء يوم الثلاثاء؟ نعم تطبخ الام الفطور والغداء یا فطورا وغداء يوم الثلاثاء۔ کم وجبۃ غداء تطبخ الام فی الاسبوع؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ تطبخ الام 7 وجبات فی الاسبوع، کہ 7 کھانے بناتی ہے، 7 وجبات غداء، یعنی 7 دفعہ صبح کے کھانے بناتی ہیں والدہ ایک ہفتے میں۔ ٹھیک ہے، لو ان کل مکان، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے، سبق لمبا ہو جائے گا۔